रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत। रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे। अल्लाह वहदहु ला ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان قوم و ملت، بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، الصفہ اکیڈمی کے آج اس اہم ترین پروگرام میں آپ تمام حضرات کا ہم استقبال بھی کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جس عنوان سے موسوم ہے وہ پیکر حلم و وفا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے موسوم ہے۔ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یا ہمارے اکابرین کسی کی برسی منانے کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کی برسی منایا جائے، اس کے یوم وفات پہ، اس کی یوم شہادت پر خاص طور سے مجلس منعقد کیا جائے اور اس کو دین اور کار خیر سمجھ کر کے یا برسی سمجھ کر کے اس کام کو کیا جائے، اس کے نہ ہم قائل ہیں اور نہ ہمارے اکابرین قائل ہیں۔ اس طرح کے دینی موضوعات اور دینی باتیں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں اور کسی بھی دن ہو سکتی ہیں، کسی تاریخ میں ہو سکتی ہیں، اور خاص کر کے اسی دن کو طے کرنا جس دن میں کسی کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ سمجھ کر کرنا اور یہ تصور کر کے کرنا کہ آج فلاں کی برسی ہے اور فلاں کا یوم وفات ہے، فلاں کی یوم شہادت ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ رہی بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اور ان کے حیات اور ان کے کارنامے، تو یہ مختصر سے وقت میں سب پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ باتیں ان کے حیات اور کارناموں میں سے اور پھر اس کے بعد جو شہادت کا جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی اعتبار سے اور اپنی قومیت کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں، اور یہ عموماً یہ وہ خاندان ہے جو بنو ہاشم کا مد مقابل سمجھا جایا کرتا تھا، اور اہل عرب میں بنو ہاشم کے بعد اگر جس خاندان کا، جس قبیلے کا کوئی نام اور مقام و مرتبہ سمجھا جاتا تھا، یہ وہی خاندان ہے جس خاندان سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تعلق رکھتے ہیں۔ پانچویں پشت میں بنی عبد مناف سے جا کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہوتا ہے،
اور اسی طریقے سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی اور عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن ہے. اس اعتبار سے بھی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک گونا تعلق خاندانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. قومی پرچم جو ایک اہم نشان سمجھا جاتا ہے اور ایک اہم علامت سمجھی جاتی ہے، وہ قومی پرچم جس کا نام عقاب تھا، وہ عقاب نامی پرچم بھی اسی خاندان کے اندر موجود تھا. اور حرب فجار کی بھی اگوائی اسی خاندان کے سرداروں نے، اسی خاندان کے بڑے بزرگوں نے، بڑے لوگوں نے کیا تھا. اس اعتبار سے بہت ساری خصوصیتیں اور بہت ساری باتیں ہیں خاندانی نجابت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بچپن کے حالات ہیں وہ پردے خفا میں ہیں. اصحاب سیر نے کوئی خاص اس پر گفتگو نہیں. لیکن ایک بات جو اہل عرب کے طور طریقے سے ہٹ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، وہ یہ تھا کہ بچپن ہی میں انہوں نے تعلیم و تعلم اور علم کی طرف ان کا رجحان تھا، اور جو کچھ علوم اس زمانے میں رائج تھے، لکھنا پڑھنا، اس کو سیکھا ہے اور پڑھا ہے اور وہ علوم حاصل کیے. اس کے بعد جب کچھ ہوش مندی آئی ہے اور بڑے ہوئے ہیں تو ان کا رجحان کاروبار کی طرف، تجارت کی طرف گیا ہے، اور ایک بڑے ماہر اور قابل تاجر سمجھے گئے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس تجارت میں بڑی مہارت، دیانتداری اور ایسے ہی طہارت، لین دین کے اندر صفائی، معاملات کی صفائی، یہ تمام چیزیں ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھیوں میں، لوگوں میں، تاجروں میں، خریداروں میں بہت مشہور تھی. ایک اور اہم تاجر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی معاملے کے صاف ستھرے، راست باز اور صدق و امانت ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ان سے بچپن سے اور آگے چل کر کے جب وہ کاروباری دنیا میں آئے ہیں تو دوستانہ مراسم رہے، ان کے ساتھ میں تعلقات رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اولین ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد ان کا جو اہم ترین مشغلہ ہوا ہے وہ مشغلہ تھا لوگوں میں دین کی دعوت دینا، لوگوں کو مذہب اسلام سے آگاہ کرنا اور بتلانا. چنانچہ اپنے رفقائے کار، کاروباری لوگوں، تاجروں کے درمیان میں جاتے تھے اور دین کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی احباب میں سے تھے. چنانچہ اپنی عمر کی 34ویں سال میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں تو ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس میں گئے اور جا کر کے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، اس کی حقانیت کو، اس کی ابدیت کو پیش کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے ہی سے طبیعت کے صاف ستھرے تھے، سلیم الطبع تھے، اور اس زمانے کی جو لہو لعب یا خرافات تھے ان تمام خرافات سے، لہو لعب سے دور تھے. تو جب وہ باتیں سنی، دین کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں، تو ان کا سلیم الطبع دل یہ متاثر ہوا اور دونوں احباب تیار ہوئے کہ چلیں آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوں اور وہاں جا کر کے اسلام کو قبول کر لیں. اسی درمیان میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے صاف اور سیدھے جملوں میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جنت کو حاصل کرو، جنت کی تگ و دو میں لگو، اور میں پورے خلق خدا کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میری نبوت کو تسلیم کر لو اور مان لو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام کے بڑے صاف اور سیدھا الفاظ جا کر کے دل پر ایسے لگے کہ فوراً دل متاثر ہو گیا، اور آپ کے سامنے میں کلمہ شہادت پڑھ کر کے حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بہت بڑی جو سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا، قرابت کا، تعلق کا۔ وہ قرابت اور رشتہ داری اس بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مجلی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ نکاح کا ہونا، یہ شادی بیاہ کا ہونا اور نبی علیہ السلام سے رشتے کا قائم ہونا ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی اور بڑی سعادت کی بات تھی۔ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے، نبی علیہ السلام نے اپنے مجلی صاحبزادی سے نکاح بھی کر دیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مذہب اسلام کے قبول کرنے پر جس طرح سے اور صحابہ کرام کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ایسے انہیں بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔ خود ان کا چچا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوری میں بند کر کے دھوئیں دیتا تھا، طرح طرح کے ظلم و تعدی کرتا تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے حبشہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، اور بہت سارے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا جوڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کے بعد میں سب سے پہلا جوڑا جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چنانچہ یہ لوگ حبشہ گئے اور حبشے میں کئی سال رہے۔ اسی درمیان میں ایک افواہ پھیلی اور ایک بات گھومی لوگوں کے درمیان میں کہ اب مکے والے بڑے نرم دل ہو گئے ہیں اور وہاں پر اب واپس چلنا چاہیے اور اپنے ملک میں اپنی جگہ پر رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے واپس آئے اور یہاں آ کر کے دیکھا تو جس طرح سے پہلے ظلم و ستم چل رہا تھا اس سے کہیں زیادہ ظلم و ستم بڑھ گیا تھا۔ اسی درمیان میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و عظما کی طرف ہجرت کا ارادہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا، صحابہ کرام مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و عظما تشریف لائے اور یہاں انصار نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں آنے کے بعد حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ان کو پناہ ملی اور اس خاندان سے ان کو مواخات کا رشتہ قائم ہوا ان کا۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا تمام مسلمانوں کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے۔ وہ کام یہ تھا کہ مدینے میں نمکین پانی تھا، کھارا پانی تھا، صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی میٹھا تھا، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور یہودی اس پانی کو فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا، لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا، منہ مانگے پیسے سے لیا کرتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے بات چیت کی، اس یہودی نے تقریباً 12,000 درہم پر تیار ہو گیا کہ آدھا کنواں آپ کا ہے اور آدھا کنواں ہمارا رہے گا۔ تقسیم اس طرح سے ہوئی کہ ایک دن آپ پانی نکالیں گے اور آپ کے ساتھی پانی نکالیں گے اور ایک دن میں اس سے پانی نکالوں گا، اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ آگے چل کر اس یہودی نے دیکھا کہ بھئی میرا جو نفع تھا اس کنویں سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ لاؤ میں اس کو مکمل طریقے سے بیچ دوں۔ پھر آگے چل کر کے اس یہودی نے 8,000 درہم اور لے کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کنویں کو مکمل طریقے سے فروخت کر دیا تھا۔ 12,000 پہلے اور 8,000 اب، یعنی کہ 20,000 درہم دے کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میٹھے کنویں کو خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد میں مدینے والوں پر اس کو وقف کر دیا ہے کہ جس کا دل چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے یہاں سے پانی نکالے، اس کو استعمال کرے۔
گویا کہ میٹھا پانی اگر کسی مدینے والوں کو اگر پینا میسر ہوا ہے اور اصحاب رسول کو اگر پینا میسر ہوا ہے تو اس میں جو سخاوت کا ایک اہم ترین کردار رہا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں اور تفصیلات بہت ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر بچپن اور جوانی کی باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تعلیم و تعلم تو ملے گا، لیکن وہاں فن سپہ گری، تیر و تلوار، گھڑ سواری، یہ تمام چیزیں ان کی زندگی میں ایک سپاہیانہ جو زندگی ہوتی ہے وہ سپاہیانہ زندگی ان کی شروعاتی دور میں نہیں، لیکن نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت میں آنے کے بعد اور مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا وعظما ہجرت کرنے کے بعد جب حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے اور مکہ والوں کی اور دشمنان اسلام کی ظلم و تعدی اس قدر بڑھ گئی کہ اب تیر و تلوار کی نوبت آ گئی اور مسلمانوں کو دفاع میں اپنے تیر و تلوار کو اٹھانا پڑا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنان اسلام کے خلاف تیر و تلوار کو اٹھایا ہے اور پوری جواں مردی کے ساتھ میں، پوری استقلال کے ساتھ میں، پوری ہمت کے ساتھ میں مشرکین کو اور کفار مکہ کو، دشمنان اسلام کو منہ توڑ اس کا جواب دیا ہے۔ پہلا غزوہ جس کو غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس غزوہ بدر میں ایک اہم ترین وجہ بنی تھی، جس اہم ترین وجہ کی بنیاد پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت حد سے زیادہ ناساز تھی۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ عثمان، تمہارا دل کہہ رہا ہے غزوے میں شریک ہونے کے لیے، لیکن تمہارے ساتھ میں مجبوری ہے، ضرورت ہے، اپنی بیوی اور میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے تم مدینے میں رک جاؤ۔ تمہاری جو نیت ہے اس نیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت تم کو اس غزوے کا ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کا نام مجاہدین میں لکھا جا رہا ہے، اور جو اس غزوے کے اندر جو مال ملے گا اس مال کے اندر تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ جب غزوہ بدر میں مکمل فتح یابی ہو گئی اور آقا نامدار تاجدار بطحاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے واپس، اور غالباً زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ کے رسول کی ناقہ پر اونٹنی پر سوار تھے اور آگے آگے آ رہے تھے اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وقت تھا کہ جس وقت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عفت ماں بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو رہے تھے۔ آپ تشریف لائے، آپ بھی غمزدہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمزدہ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی پریشانی دوہری پریشانی، ایک پریشانی یہ تھی کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ فاطمہ بی بی جن کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے میرا ایک رشتہ تھا، تعلق تھا، اور کبھی سنا تھا نبی علیہ السلام سے کہ میرے جو قرابت ہے، میری جو رشتہ داری ہے، اس میری رشتہ داری کے علاوہ تمام رشتہ داریاں قیامت میں کام نہیں آئیں گی۔ اس رشتے کی بنیاد پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما دیا تھا۔ یہ دونوں جو نکاح ہوئے ہیں اور دونوں جو بیٹیاں نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں، نکاح میں دی ہیں، اس دونوں نکاحوں کی بنیاد پر، دونوں بیٹیوں سے نکاح کی بنیاد پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کا خطاب ملا کہ دو نور والے۔ تو بڑے فضائل اور بڑے مناقب ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ شہادت کا جو مسئلہ پیش آیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرے خلیفہ ہیں، خلافت جب آپ کو ملی ہے، حالات ٹھیک تھے، استحکام تھا، اور جو بھی گورنر حضرات تھے، جتنے بھی صوبے تھے، تمام صوبوں میں نظام بہتر چل رہا تھا، لیکن جو خارجی لوگ تھے، جو سبائی لوگ تھے، جنہوں نے مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کو بالکل ناپسند کر رکھا تھا،
خاص طور سے کوفہ، بصرہ اور مصر کے اندر ان 3 جگہوں میں آہستہ آہستہ لوگ کھڑے ہوئے اور ان کے اندر اس طرح کی باتیں پنپی ہیں کہ اس نظام کو، جو نظام چل رہا ہے نظام خلافت کو، اس کو نظام کو درہم برہم کیا جائے۔ اسی درمیان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ انقلابات، کچھ اصلاحات بہت سارے اسٹیٹوں میں، بہت سارے صوبوں میں فرمائے تھے۔ بہت سے لوگوں کو اصلاحات اچھے لگے، بہت سے لوگوں کو ناپسند لگے، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ لوگوں نے موافقت کی، کچھ لوگوں کو معزول کیا گیا اور معزولی کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو وہاں تعینات کیا گیا۔ یہ سارے اصلاحات تھے جو اصلاحات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو پسند تھا، بہت سے لوگوں کو ناپسند۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگے ہیں۔ مالی خرد برد کا بھی مسئلہ لگا ہے، اپنے ایسا اور اقربا کو اہم عہدوں پر تعینات کرنے کا بھی الزام لگا ہے، بہت سارے صحابہ کو، بہت سارے لوگوں کو بیت المال سے بہت خطیر اور بڑی بڑی رقم دینے کا الزام لگا ہے، اور بہت سے لوگوں کو بلا وجہ معزول کرنے کا، اور معزول کرنے کے بعد میں اپنے مقربین کو ان جگہوں پر تعینات کرنے کا الزام لگا ہے۔ نہ الزامات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ اس کی صفائی دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا اس تعلق سے تو تفصیل کے ساتھ میں وہ الزامات کے جوابات انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سرسری انداز میں یہ بات صاف طور سے کہہ دوں کہ وہ سارے الزامات غلط تھے، بے بنیاد تھے، اور جہاں تک مال کا مسئلہ ہے، روپے پیسے کا مسئلہ ہے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک مسئلہ ہے ان کے پاس میں کسی طرح کے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، کمی نہیں تھی۔ الحمدللہ اچھا کاروبار تھا، متمول آدمی تھے، اور ہر موقع پر جب بھی جس طرح کے موقع درپیش ہوئے ہیں دین اسلام کو، مسلمانوں کو، ان تمام موقعوں پر دل کھول کر کے خرچ کرنے والے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خطیر رقم اونٹوں کی بھی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، زرہ کی شکل میں، تیر و تلوار کی شکل میں، اور نقد اور کیش کی شکل میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرمایا تھا۔ آگے مسجد نبوی کی توسیع کی بات ہوئی تھی، مسجد نبوی کے اندر توسیع کے لیے لاکھوں روپے فراہم کیے تھے۔ وہ کنواں میٹھا پانی جو یہودی کے پاس میں تھا، وہ کنواں بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے مدینے والوں کو وقف کیا تھا۔ ایسے اور نہ جانے کتنے غربا، مساکین، فقراء، بیوہ، بے سہارا لوگوں کے سہارے بنے تھے، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ جن کی شادیاں اور نکاح نہیں ہو رہے تھے، ان کے مہر کا، ان کے جہیز کا، اور بہت ساری چیزوں کے انتظامات کیا انہوں نے۔ تو اس طرح کے الزامات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے بنیاد ہیں، اور قرابت کا جہاں تک مسئلہ ہے اس قرابت کی بات کو بھی کسی طرح سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو سرے سے خارج کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے کوفہ اور بصرہ اور مصر میں سازشیں تیار ہو رہی تھیں کہ جو اصلاح کے نام پر انقلابات کیے جا رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے روکنا چاہیے۔ چنانچہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام بڑے صحابہ کرام کو اور دیگر صحابہ کرام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے، اور بلانے کے بعد ان لوگوں سے رائے لیا ہے کہ جو جگہ جگہ صوبوں کے اندر فتنہ پردازیاں ہو رہی ہیں، یہ فتنہ پردازیاں کس طریقے سے ختم کی جائیں، اس کو دبایا جائے۔ ہر ایک صحابی نے اپنی اپنی رائے دی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت میں کہ ہر اسٹیٹ کا ذمہ دار اور وہاں کا والی، وہاں کا گورنر اپنے اسٹیٹ کی ذمہ داری کو سنبھالے، اور وہاں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنہ پردازوں کے، ان کے فتنوں کو کچل دے اور ان کو ختم کر کے رکھ دے۔
عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے بھی اپنی رائے دی تھی، حالانکہ ان کی رائے ایسی تھی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمے میں نہیں آئی تھی، اور وہ کسی طرح سے کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی تھی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک میں مبتلا کرنے والی تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنی رائے دی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جو ایک کام کیا ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے، بلانے کے بعد میں ان سے مشورہ لیا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں سے نپٹا جائے اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے جو خارجی لوگ جو فتنہ پردازی کر رہے ہیں اور اس طرح کی بے سر پیر کی باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے کیسے نپٹا جائے۔ یہاں تک کہ اخیر دور میں جب مصر اور کوفہ اور بصرہ کہ خارجی فتنہ پرداز ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد میں یہ طے کیا کہ حج کے ایام آنے والے ہیں، حج کے ایام میں مدینہ خالی ہو جائے گا، سب لوگ حج پہ چلے جائیں گے، اس وقت میں حملہ کرنا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا یہ بڑا آسان ہوگا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد میں مدینے کی طرف چلے آئے، اور مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ان لوگوں نے قیام کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے، ان لوگوں سے بات چیت کی جائے، ان کا مطالبہ کیا ہے، کہہ کیا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بات چیت کی گئی، اور بات چیت کرنے کے بعد میں ایک بیچ کا راستہ تیار کر لیا گیا، اختیار کر لیا گیا، اور وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، اور ایک مصالحت نامہ تیار ہو گیا۔ اسی درمیان میں یہ خارجیوں کا قافلہ جو بصرہ سے، مصر سے اور کوفہ سے آیا ہوا تھا، یہ لوگ واپس جا رہے تھے، اور اس واپسی کے دوران میں کسی سازشی آدمی نے ایک بڑی سازش کی۔ اور یاد رکھیں اسی طرح کی فتنہ پردازیاں، سازشیں اور مکاریاں مذہب اسلام کو نقصان پہنچائی ہیں اور پہنچانے والی ہیں، کہ یہاں ایک بہت بڑے فتنے کو دبایا جا رہا ہے، اور فتنہ پردازوں کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی تھا در پردہ جو یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، یہ فتنہ پیدا ہو اور ہنگامہ آرائی ہو۔ اور ہوا کیا کہ ایک شخص جو مصر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ میں جا رہا تھا، ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ شخص مشکوک لگا۔ ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید ہم لوگوں کے خلاف کوئی فرمان جاری ہوا ہے، جس فرمان کو، جس والا نامے کو لے کر کے یہ شخص آگے جا رہا ہے۔ چنانچہ کوفہ اور بصرہ اور مصر کے خارجیوں نے اس شخص کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور تلاشی لی۔ تلاشی لینے کے بعد میں اس کے پاس سے ایک خط برآمد ہوا۔ اس خط کے اندر جو مضمون لکھا ہوا تھا وہ مضمون یہ تھا کہ جو لوگ جا رہے ہیں، جیسے یہ لوگ وہاں پہنچے، ان لوگوں کی گردن مار دی جائے۔ اب ان لوگوں کو، جو لوگ مصالحت کر کے آئے تھے، امیر المومنین سے بات کر کے آئے تھے، جس میں ثالث کا کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا تھا، جب یہ مضمون دیکھا کہ ابھی تو ہم مصالحت کر کے آئے ہوئے ہیں، اور اب ہم کو مارنے کی اور ہم کو قتل کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو لوگ بھڑکے۔ اور بھڑکنا ایک فطری عمل تھا ان لوگوں کا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد میں انہوں نے اپنا پروگرام چینج کر لیا، اور اچانک مدینے کی گلیوں میں یہ صدا بلند ہونے لگی، آواز بازگشت کرنے لگی کہ امیر المومنین کو برخاست کر دیا جائے، ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں۔ جب تمام لوگوں نے یہ آوازیں سنی، مدینے کی گلیوں میں ہنگامہ اور شور بپا تھا، تو سب لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر کے دیکھا، ان لوگوں سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، ابھی تمہاری مصالحت ہوئی ہے، تم یہاں سے واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد پھر یہ ہنگامہ آرائی کیوں کر رہے ہو؟
تو ان لوگوں نے وہ خط دکھایا جو اس شخص کے پاس سے نکلا تھا، اور جس خط کے اندر ان لوگوں کے گردن کے مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لوگوں نے بڑے دماغ لگائے، بہت سوچا کہ بھئی کس نے کیا ہے، کس نے یہ کام کیا ہے۔ لوگوں کا دماغ اور ذہن جس شخص کی طرف گیا ہے وہ شخص مروان تھا، لیکن حتمی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اصحاب سیر نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ غالباً یہ کام مروان کا ہو سکتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلفیاں بیان دیا، قسمیں کھائیں، اور یہ کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ ان خارجیوں نے کہا کہ اگر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ کے ناک کے نیچے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور آپ کو اتنے بڑے بات کی خبر نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، تو آپ خلافت کے لائق نہیں ہے، امیر المومنین بننے کے لائق نہیں ہے، اور آپ اس منصب خلافت کو اور امیر المومنین کے عہدے کو آپ چھوڑ دیں، اس سے دستبردار ہو جائے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں قسم کھا رہا ہوں، حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور تمہارے مطالبے پر میں مسند خلافت چھوڑ دوں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پروگرام بنایا اور آپس میں مشورہ کیا، اور سب سے پہلا حملہ جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا ہے، یہ پہلا حملہ مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا وعظما میں ہوا ہے، اور جمعہ کا دن تھا۔ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اسی درمیان ان لوگوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا، جگہ جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خطبہ شروع ہو گیا، اسی بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ عثمان بن عفان منبر رسول سے اتر جائیں، ان کو خطبہ دینے کا حق نہیں ہے۔ اسی بیچ میں دوسرا کھڑا ہوا، پھر تیسرا کھڑا ہوا، اور پورے مسجد میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ مسجد نبوی جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جس مسجد کے بارے میں، جہاں کے بارے میں فرمایا گیا تھا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ، کہ اپنے آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس مسجد نبوی کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا۔ غرضے کی مسجد کی چاروں طرف سے پتھر باری ہونے لگی، اور یہاں تک کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول سے غشی کھا کر گر پڑے تھے اور بے ہوش ہو گئے، اور وہاں سے ان کو اٹھا کر کے قصر خلافت لے جایا گیا، پہنچایا گیا۔ جب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد میں سب سے پہلا جو کلمہ تھا اور سب سے پہلی جو بات تھی وہ بات یہ تھی، اور یہ سوال یہ تھا کہ بھائی اس ہنگامے میں میرے علاوہ کسی اور کو چوٹ تو نہیں پہنچی، میرے علاوہ کسی اور کو زخم تو نہیں آئے؟ مسجد نبوی کی حرمت کی پامالی کی فکر تھی، شہر مدینہ کے حرمت کی پامالی کی فکر تھی، اصحاب رسول کے حرمت کی پامالی کی فکر تھی، انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو معاملہ پیش آیا، اس کے بعد ان خارجیوں نے اس قصر خلافت کو، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ کھانا اور پانی بھی پہنچنے نہیں پا رہا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے صاحبزادگان کو باضابطہ پہرے داری کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے دار مقرر کر دیا تاکہ ان کو کوئی گزند و تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ اسباب لے جانے کی کوشش کیے، لیکن ان خارجیوں نے ان کو جانے نہیں دیا، ان کے ساتھ میں بدتمیزی کی، یہاں تک کہ اپنا سیاہ عمامہ قصر خلافت میں پھینکا، اور تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ علی نے کوشش کیا ہے یہاں تک آنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مومنین ہے، کچھ رسد اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہ لے جانے کی کوشش فرما رہی تھی، ان خارجیوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ناروا سلوک کیا، ان کو بھی واپس آنا پڑا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے دور اندیش آدمی، وہ حاضر ہوئے اور جا کر کے عرض کیا کہ پیکر حلم و وفا،
آپ کے سامنے 3 باتیں رکھی جا رہی ہیں، ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر آپ لبیک کہہ کے قبول کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، آپ کے پاس میں تعداد بھی ہے اور قوت بھی ہے اور آپ حق پر ہیں، تو آپ کیوں نہیں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جنگ کیا جائے، ان کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مکان کے عقب میں ایک راستہ بنا دیا جائے اور آپ وہاں سے نکل جائیں اور نکل کر کے آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں، اور وہاں حرم مکی میں آپ کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ یہ رائے پیش کی گئی ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ میں ملک شام جا سکتا ہوں امیر معاویہ کے پاس میں، نہ میں مکہ المکرمہ جا سکتا ہوں، اس لیے مکہ المکرمہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ ایک قریشی ہوگا جو وہاں ظلم کرے گا اور اس شخص کے اوپر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، میں وہ قریشی نہیں بننا چاہتا، میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں دار ہجرت کو اور اپنے نبی کی مجاورت کو اور پڑوس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ اور رہی بات میں نکل کر کے ان لوگوں سے مقابلہ کروں اور مدینے کی حرمت کو پامال کروں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ وہ تقدیر پر راضی تھے اور نبی علیہ السلام سے جو بات سنی تھی اور جو حدیث پاک سنی تھی اس پر وہ راضی تھے۔ وہ بات کیا تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ تھے، اللہ کے رسول تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک پہاڑ پر تھے، وہ پہاڑ ہل رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پیر کو مارا تھا اور کہا تھا کہ پہاڑ تجھے خبر نہیں ہے کہ تیرے اس پیٹھ پر اس وقت میں ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور ایک شہید موجود۔ تو ان کو یقین تھا کہ نبی علیہ السلام کے زبان گوہر بار سے جو یہ ارشادات عالی نکلے ہیں یہ ضرور پورے ہوں گے، اور ان کو اپنی شہادت کا یقین بھی تھا۔ اس درمیان میں جب ان لوگوں نے محاصرہ کیا تھا اور کھانا پانی بند کر دیا تھا اور قربان جائیں ان کے اوپر کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 5 دن اور 10 دن نہیں، مسلسل 40 دن اور 40 راتیں کھانا اور پانی بند رکھا ہے۔ کس کے اوپر؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، جس نے پورے مدینے کو پانی پلایا ہے، جس نے نہ جانے کتنے بھوکوں اور پیاسوں کو کھانا اور پانی کھلایا ہے، اور جس نے نہ جانے کتنے موقعوں پر اور کہاں کہاں کن کن موقعوں پر صحابہ کرام کی اور دیگر مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ آج وہ بے سہارا ہے، اس کو کھانے اور پینے کے لیے پانی اور کھانا میسر نہیں، یہاں تک کہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے ان تمام کارناموں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا بیعت رضوان میں، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے مسجد نبوی کو اتنا بڑا چندہ دیا، مسجد نبوی کے اندر توسیع کی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیر روما کو میں نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ غرض کی بہت ساری فضائل اور مناقب جو ان کے تھے، ان تمام فضائل اور مناقب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ مسند خلافت کے لائق نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کان سے اس سازش کو، ان باتوں کو سن لیا جس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ جمعے کا دن ہے اور عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس کے درمیان میں 4 خارجی اتفاق سے اس میں ایک لائق اور فائق فرزند محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے، وہ بھی شریک تھے۔ سب سے پہلے وہ آئے، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک کو پکڑا اور کھینچا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے تمہیں کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے ابا ہوتے یا زندہ ہوتے تو جو تم کام کر رہے ہو اس کام سے وہ خوش نہیں ہوتے۔ ان کو شرم آئی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد وہ 3 خارجی جو آئے، انہوں نے
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، راڈ سے حملہ کیا، لوہے کے راڈ سے حملہ کیا، خون کے فوارے نکلے اور پہلو کے بل گر پڑے، اور یہاں تک کہ خارجی آیا اور سینے پہ چڑھ گیا اور بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے ساتھ نے پے در پے بہت سارے خنجروں سے وار کیے، اور جو راڈ ماری تھی اور جو خون کے فوارے نکلے تھے، اور قرآن شریف کی جو تلاوت چل رہی تھی، اس قرآن شریف کی تلاوت کے دوران میں جو حملہ ہوا ہے، قرآن شریف کے صفحات اور آیات گواہ ہیں، اور جس آیت پر اس وقت میں پہنچے تھے اور چھینٹیں پڑی ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ کافی ہے اور کارساز ہے اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ درد مندانہ شہادت پیش آئی ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دن بھوکے پیاسے نہیں بلکہ 40 دن بھوکے پیاسے تھے، اور جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اے عثمان، آپ پر 40 دن کھانا اور پانی بند کیا گیا اور آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوا، تو کہتے تھے کہ جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی تو میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کی برکت سے میری بھوک بھی ختم ہو جایا کرتی تھی اور میری پیاس ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہادت سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ آقا نامدار تاجدار بطحاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آنے کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ عثمان آ جاؤ، میں تمہارا استقبال کر رہا ہوں، اور آج کی افطاری تم ہمارے ساتھ میں کرنا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا آخری وقت ہے، مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور ان کو جب شہید کیا گیا ہے تو مدینے میں بڑا ہنگامہ برپا ہوا، اور ان کی لاش بے گور و کفن میں پڑی رہی، کسی کو چھونے کی ہمت نہیں تھی، اور خارجیوں کے حوصلے بلند تھے، اور وجہ اس کی ایک یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے موسم حج کا فائدہ اٹھایا تھا کہ مدینہ خالی ہے، مزاحمت کرنے والے کم لوگ ہیں، اور اس کام کو جتنی جلدی انجام دے دیا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ ان تمام مواقع کو دیکھ کر کے خارجیوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ 2 یا 3 دن ان کی لاش بے گور و کفن یوں پڑی رہی۔ 17 صحابہ غالباً شامل تھے نماز جنازہ میں، اور نماز جنازہ پڑھانے والے غالباً جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام اصحاب سیر نے لکھا ہے، اور 17 صحابہ کرام نے جنازے کی نماز پڑھی ہے، اور بہت چھپ چھپا کر کے پڑھی ہے، ڈرتے ڈراتے پڑھی ہے، اور پھر جا کر کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس طرح سے پیکر حلم و وفا اور حیا کا بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اور اس کی رخصتی عجیب و غریب ہے، اس کی شہادت بھی عجیب و غریب ہے۔ کل قیامت کے دن جو گواہیاں ہوں گی وہ عجیب و غریب طریقے سے گواہی ہوگی، کسی کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی گواہی کوئی دے گا، لیکن قربان جائیں عثمان غنی تیرے کہ عثمان غنی کا گواہ جو قیامت میں ہوگا وہ قرآن کریم ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا، وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت کریمہ ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، موضوع بہت لمبا ہے اور بہت ساری تفصیلی باتیں اس کے اندر تھیں۔ اگر پہلے سے اس میں مشورہ ہوتا تو میں تو یہ مشورہ دیتا کہ اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، اور تقسیم کرنے کے بعد میں پھر تفصیل کے ساتھ میں اس کو آپ حضرات کے سامنے بات رکھی جائے، تاکہ موضوع کے تعلق سے تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، وما توفیقی الا باللہ۔